السلام علیکم ناظرین، آج کے اخبار کے ساتھ میں عورا ناظرین اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ پڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ بقول حبیب جالب، خوف کے ذہن و دل پہ سائے ہیں، کس کی عزت یہاں سلامت ہے، کبھی جمہوریت یہاں آئے، یہی جالب ہماری حسرت ہے۔ ڈسکا حلقہ N 75 ضمنی الیکشن کل عدم قرار، الیکشن کمیشن کا دوبارہ انتخاب کرانے کا حکم۔ 19 فروری کو الیکشن کے دن ہنگامہ آرائی ہوئی، فائرنگ سے 2 جانیں گئیں، پریزائڈنگ افسر غائب ہوئے۔ نتائج کیس الیکشن کمیشن پہنچ گیا، 5 رکنی کمیشن نے سماعت کی، سربراہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ تھے۔ انہوں نے ریمارکس دیے ہیں کہ ضمنی انتخاب میں لڑائی جھگڑے اور تشدد ہوا، فائرنگ کی گئی، خوف و ہراس پھیلا، ماحول خراب ہوا، حق کے رائے دہی کے لیے سازگار ماحول فراہم نہیں کیا گیا۔ صرف یہی نہیں، چیف سیکرٹری پنجاب اور IG پنجاب ذاتی حیثیت میں طلب، ساتھ ہی وفاق اور صوبے کو ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ، اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا، DSP شمڑیال، DSP ڈسکا کو معطل کرنے اور کسی بھی الیکشن میں ڈیوٹی پر مامور نہ کرنے کا حکم جاری۔ الیکشن کمیشن نے کمشنر اور RPO گجرانوالہ کے عہدے تبدیل کرنے اور ڈویژن سے باہر بھیجنے کی ہدایت بھی کر دی۔ ووٹنگ 22% سے بھی کم ہوئی، نتائج کا عمل مشکوک اور مشتبہ بنایا گیا۔ دوبارہ انتخاب 18 مارچ 2021 کو ہوگا۔ فیصلہ مختصر اور بڑا ہے، لیکن تفصیل بعد میں جاری کی جائے گی۔ اہم بات ہے رد عمل۔ 19 فروری کو قتل ہونے والے شہید تھے، بیانیے میں درد بھی تھا، پر فیصلے سے اپوزیشن خوش ہو گئی۔ نہ صرف خوش بلکہ مبارکبادیں بھی دی گئیں۔ حکومت اور حکومتی اراکین نے خندہ پیشانی سے فیصلہ ماننا تھا، پر ترجمانوں کے تحفظات آ گئے، فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ اب بس یہی کہوں گا کہ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ناظرین، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مہمان شخصیات کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ 2 شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ جو شخصیت موجود ہیں شعبہ صحافت سے ان کا تعلق ہے، طویل عرصہ سے اس سے منسلک ہیں اور حالات حاضرہ پہ بڑی گہری نظر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار احمد شہید صاحب۔ السلام علیکم احمد صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی میں جانتا ہوں مصروفیت ہے، اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا، پروگرام میں شرکت کی، تھینکس الاٹ۔ میں دوسری شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں ناظرین۔ دوسری شخصیت کا تعلق بھی شعبہ صحافت سے اور ان کے بھی تجربے کی توارت اچھی خاصی اور دہائیوں پر مبنی ہے۔ بین الاقوامی نشریاتی ادارے کے شعبہ اردو کے سابق ہیڈ ہیں، پاکستانی نجی نیوز چینل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز بھی رہے۔ میرے ساتھ واشنگٹن سے موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار فیض رحمان صاحب۔ السلام علیکم فیض صاحب۔ وعلیکم السلام احمد صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آپ کی شرکت تجزیے کا بھی بہت شکریہ۔ میں چلتا ہوں اخبارات کی جانب۔ سب سے پہلی خبر جو لیڈنگ سٹوری اخبارات کی زینت بنی، احمد صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ الیکشن کمیشن نے N 75 ڈسکا کے ضمنی انتخاب کو کل عدم قرار دے دیا۔ 18 مارچ کو دوبارہ الیکشن کا حکم۔ چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں خوف و ہراس پھیلا کر شفاف انتخاب کی راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی۔ کیسے دیکھ رہے ہیں جی یہ فیصلہ؟ دیکھیں، یہ فیصلہ تو میں کہتا ہوں کہ نون لیگ کی جیت ہے۔ نون لیگ کی اور PDM، اوورال PDM بھی ہے، لیکن نون لیگ چونکہ اس میں براہ راست ان کا وہ تھا اور ان کے کینڈیڈیٹ بھی اس کے اندر افیکٹ بھی وہی ہو رہے تھے، اور پھر آپ دیکھیں کہ جو تناسب تھا وہاں پہ ووٹوں کا، جو جس سے جیت ہوئی ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ کوئی لمبی چوڑی لیڈ نہیں تھی، بہت تھوڑی سی لیڈ ہے۔ لیکن بات یہ ہے رانا صاحب کہ جس کے اوپر جو پریشان کن ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا تھا نون لیگ سے، بالکل، اور ان کے 4 حلقے نہیں کھولے گئے تھے، جس کے بعد جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے، اور جس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ اتنا لمبا چوڑا جو ہے وہ دھرنا بھی ہوا اور پھر کیا کچھ نہیں ہوا۔ نون لیگ نے تو اپنی ماضی سے جو بھی سبق سیکھا ہے، نہیں سیکھا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن انہوں نے کیا سیکھا؟ انہوں نے یہ سیکھا کہ جو نون لیگ نے کیا وہ آج یہ کرنے جا رہے ہیں۔
یعنی اس وقت نون لیگ آپ کو یاد ہے جب یہ 4 حلقے کھولنے کی بات کرتے تھے اور نون لیگ کہتی تھی کہ نہیں ہم حلقے نہیں کھولیں گے، نہ صرف نہیں کھولیں گے بلکہ یہ ہے کہ یہ کورٹ میں گئے تھے، وہ کورٹس کے وہاں پہ بھی جو ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور وہ کسی بھی قیمت پہ جو ہے وہ ان کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج یہ بھی وہی کام اگر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جناب ہم 18 مارچ کو نئے الیکشن کروائیں گے، تو یہ اب اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے انہوں نے اشارہ دے دیا کہ آپ سپریم کورٹ میں جا کے اس کو چیلنج کر دیں۔ بالکل واضح یعنی ہدایت اس کی کو گئی ہاں ہے جو وہاں پہ جو جیتا ہوا جو کینڈیڈیٹ ہے وہاں پہ کہ آپ چلے جائیں جا کے جو ہے وہ کورٹ سے آپ وہ لے لیں۔ مطلب کہ آپ دیکھیں کہ ان کا یہ کیا وہ والی روش ہے جو ایک پولیٹیکل پارٹیز کی روش ہوتی تھی، یا یہ جو پی ٹی آئی کی ایک روش تھی؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک فیئر فیکٹر ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر دوبارہ الیکشن ہوئے اور اگر ہم ہار گئے تو پھر اس صورت میں وہ جو بیانیہ ان کا چل رہا ہے کہ جی ہم تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو کرپشن کی بات ہم کر رہے ہیں، اور جو کرپشن کے بنیاد پہ جو ہے جو ہمیں ووٹ پڑا ہے اور جو دنیا ہمارے ساتھ اور پاکستان آدھے سے زیادہ جو ہے وہ شاید ہمارے ساتھ کھڑا ہے، وہ سارے کا سارا بیانیہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ اور اس بیانیے کی جو ہے کی بنیاد پہ جو ان کی حکومت ہے اور جو حکومت کا انہوں نے ایک تاثر دیا ہوا ہے وہ کہ جی یہ ایک ٹرو ریپرزنٹیٹیو ہے اس ایک بہت بڑے لوگوں کی، جو کہ آج بھی ان کے ساتھ ہے، چونکہ آج بھی کا لفظ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے سب کبھی ہوتے تھے لوگ ان کے ساتھ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ اب ان کے ساتھ نہیں رہے، اور اس کی واضح مثال جو ہے آپ کو حالیہ 3 الیکشن جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ اس میں حرکتوں کے حوالے سے یہ استعمال کر لوں کارکردگی حرکتوں میں ہی آ جاتی ہے رانا صاحب۔ بات یہ ہے کہ حرکتیں جو ہیں یہ ایک حرکت ہو تو یہ جن جو ماؤتھ پیس آپ بات کر رہے ہیں، ان کے جو ترجمان جو ہے یہ ان کی ایک حرکت ہے کہ جو انہوں نے لمبے چوڑے جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ بھرتی کر رکھے ہیں، اور انہوں نے صبح سے شام تک جو ہے میڈیا پہ بیٹھ کے ٹاکس کرنے کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ کارکردگی ہو تو بتائیں نا، حرکتیں ہیں جو نظر آتی ہیں ان کی، اور وہ حرکتیں جو ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہے، پازیٹیو نہیں ہے کہ یہ صورتحال کو وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ فیض صاحب، الیکشن کمیشن نے این 75 ڈسکا کے ضمنی انتخاب کو کل عدم قرار دے دیا، اور اب 18 مارچ کو دوبارہ الیکشن کا حکم ہوا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں خوف و ہراس پھیلا کر شفاف انتخاب کی راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی، اور بھی بہت سارے اس کے پہلو ہیں، لیکن میں ابھی اسی حصے پہ اکتفا کروں گا، اس ہیڈ لائن پہ۔ کیسے دیکھ رہے ہیں جی یہ فیصلہ؟ اہم فیصلہ ہے بہت، اور میں یہ کس کی شکست ہے کس کی ہار ہے یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ خطرے کی گھنٹیاں ضرور بج رہی ہیں، اور بہت تیزی سے بج رہی ہیں، اور وہ حکمراں پارٹی کے لیے بج رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے رانا صاحب کہ یہ دھاندلی کوئی نئی بات نہیں، تھوڑا اس دھاندلی میں تھوڑا ڈگری کا فرق تھا نا، تھوڑا سا زیادہ اسکیل تھوڑا زیادہ بڑھا دیا گیا، تھوڑا دیدہ دلیری زیادہ دکھائی گئی، کوئی ایک نیا پہلو سامنے لایا گیا، لوگوں کو ہی اٹھا لیا گیا۔ لیکن یہ دھاندلی تو تمام اپوزیشن پارٹیز اور خود ود ان دا پارٹی جو لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ بھی کہتے ہیں، اور پھر آر ٹی ایس مشینیں تو آپ کا ایک محاورہ بن چکی ہیں آپ کی قومی سیاست کا، تو وہ جو ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ہر اسکیل پہ دھاندلیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ جس موقع پر ہو رہی ہے اور جس انداز سے اس کو پورے معاملے کو لپیٹا گیا ہے، میں اس پہلو پہ زیادہ توجہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر کیا بات ہے کہ اچانک ہر طرف سے اتنی زبردست ایک سیاسی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر سندھ میں لیاقت جتوئی اچانک کھڑے ہو گئے کہہ کے، ادھر آپ کے ساتھ دیکھیے کہ جو آپ کے شیخ صاحب ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، ان کے ساتھ جو کارروائی کی گئی، اور پھر جو پنجاب میں جو ایک گروپ سامنے آ رہا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو لگتا یہ ہے۔ اچھا، پھر ایک بات بہت اہم انہوں نے کی تھی ہمارے اسد عمر صاحب نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں، انہوں نے یہ کہا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں وہ کچھ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یوسف رضا گیلانی چونکہ بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب ان کے ساتھ ہے۔ حالانکہ یوسف رضا گیلانی نے ہرگز یہ بات نہیں کی، البتہ یہ بات ضرور کی کہ وہ نیوٹرل ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ تو صرف اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہونا ہی جو ہے ان کے لیے حواس باختگی کا باعث بن رہا ہے، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیے یہ کہانی
یہ ایسی نہیں ہے جو کہ آپ لیکن کو بالکل فیض سامنے صاحب نظر بڑے آتی ہے۔ اہم نقطے ہیں، میں بلکہ ابھی ذکر کیا ہے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں احمد صغیر، انہوں نے کہ جی یہ وہی شخصیات یا وہی پارٹی ہے حکمران جماعت جو 4 الیکشن کی وجہ سے دھرنا بھی ہوا، معاملات بھی بدلے اور یہ تبدیلی بھی ہوئی اور حکومت بھی آ گئی۔ لیکن اب ترجمانوں کا اجلاس ہوا وزیر اعظم کی صدارت میں، تو اس میں واضح طور پہ کینڈیڈیٹ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اعلان کر دیں، انہوں نے اعلان کر دیا ہے فیصلے کو چیلنج کرنے کا۔ لیکن میں کچھ حصہ ایک اور ہیڈ لائن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ضمنی انتخابات میں دھاندلی کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے کمشنر اور آر پی او کو عہدوں سے ہٹا دیا، اے سی ڈی سی اور ڈی پی او ڈسکا بھی معطل، چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سے جواب طلب۔ اب یہ اگر فیصلہ آتا ہے اور فیصلے کا حصہ ہے، یہ بہت سارے عہدے جو ہیں وہ ہٹا بھی دیے گئے، معطلیاں بھی ہوئیں اور ذاتی حیثیت میں بھی طلبیاں ہوں گی بڑے بڑے عہدوں کی۔ تو ایسی صورت میں بھی اگر آپ تحفظات رکھتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں، حالانکہ یہ کہا گیا تھا کہ وہ خندہ پیشانی سے اس فیصلے کو مانیں گے، تو اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جب آپ کے پاس عثمان ڈار جیسے ورد آنگے والے مشیران موجود ہوں، تو وہ اور پھر شبلی فراز صاحب جو جن کی ایک تاریخ ہے، ایک حسب نسب ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیے وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ باتیں دیکھیے، یہ فلم جو ہے نا، رانا صاحب اور ہمارے بھائی احمد صغیر صاحب بھی اس کی حمایت کریں گے، اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ فلم بہت دفعہ چل چکی ہے پاکستان میں۔ بھٹو صاحب نہیں چاہتے تھے کہ وہ جو 1977 میں جو دھاندلی ہوئی تھی بڑے پیمانے پر، سب کا ایک خیال تھا، یعنی جو پروفیسر غفور صاحب ہیں اور ایون جو دوسرے جو اور بہت زیادہ امپورٹنٹ لوگ جو تھے اپوزیشن کے اس وقت، ان سب کا خیال یہ تھا کہ پیپلز پارٹی 1977 کے الیکشنز جیت چکی تھی، لیکن وہ شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار جو ہوتے ہیں نا بیچ میں، وہ انسان کو مروا دیتے ہیں، اور وہی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کو پتہ نہیں کس نے یہ ایک لائن سجھا دی تھی کہ آپ کو بلا مقابلہ منتخب ہونا ہے اپنے شہر سے لاڑکانہ سے۔ اس کے لیے انہوں نے وہ جو ایک مشہور ان کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس وقت، مشہور جماعت اسلامی کے رہنما تھے جان محمد عباسی صاحب، ان کو باخودہ اغوا کرایا گیا اور بہت بڑی کہانی ہوئی، اور اس کے باوجود بھی ان کو اس سطح پر، اس نہج پر لاگے کھڑا کیا گیا جہاں ان کے لیے واپسی ناممکن تھی۔ مجھے خدشہ یہی ہے کہ آج یہ کھیل دوبارہ عمران خان کے ساتھ ان کے اپنے مشیران کر رہے ہیں، وہ چیزیں ان سے کروا رہے ہیں جو ان کے لیے بالکل غیر ضروری ہیں۔ اس میں کوئی ٹھیک ہے ایک آدھ سیٹ، جیسے خود انہوں نے فرمایا کہ اٹ از جسٹ اے ڈیم سیٹ، رائٹ، آپ نے خود پرائم منسٹر نے یہ بات کی، تو جب از جسٹ اے ڈیم سیٹ، تو یہ آپ یہ پھر اب یہ آپ نے جیسا بھی کہا کہ پوری تفصیلات آپ نے دی کہ اتنی ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں، اتنا سخت فیصلہ آیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے عثمان ڈار اس کو جناب ایک ڈیزگنیٹ کیا، اس معاملے کو ڈیلیگیٹ کیا، اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بالکل اعلیٰ سطح، اعلیٰ ترین سطح تک چیلنج کیا جائے گا، چیلنج کیا جائے، تو یہ ان کو یہ چوڑے میں مروانے والی بات ہے۔ صحیح۔ چلے میں ذرا یہی سوال رکھتا ہوں احمد صغیر صاحب کی جانب۔ احمد صاحب بات تو وہ کر رہے ہیں فیض صاحب واضح طور پہ کہ یہ صورتحال ہے، لیکن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آغاز آپ نے بات کا کر دیا تھا، لیکن مجھے وہ عہدے آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ بڑے بڑے عہدے ہیں، یعنی کمشنر اور آر پی او جو ہیں انہیں ہٹا دیا گیا، اے سی ڈی سی اور ڈی پی او ڈسکا بھی معطل، چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سے جواب طلب کیا گیا ہے، ذاتی حیثیت میں انہیں بلایا گیا ہے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے عہدے جب سامنے آ گئے تو پھر چیلنج کرنا، تحفظات۔ رانا صاحب 20 پریزائڈنگ افیسر غائب رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور فون تک نہیں اٹھائے گئے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جن کو باقاعدہ روکا گیا کہ آپ اس کے ارد گرد نظر نہ آئے، اور وہ سرکاری لوگ تھے، اس کے باوجود جو ہے وہ وہاں پہ اس کانسٹیچوئنسی کے اندر نظر آتے رہے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کا جو پروونشل جو الیکشن کمشنر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے آئی جی کو فون کیا، میں نے پتہ نہیں کس کس سے رابطے کیے، اور مجھ سے لوگوں نے مطلب مجھ سے پلٹ کے مجھے جواب دینا بھی کسی نے مناسب نہیں سمجھا۔ بالکل ٹھیک ہے، اب ایسی صورتحال میں الیکشن کمیشن کیا یہ نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ اچھا، اور الیکشن کمیشن نے اگر کر دیا ہے تو اب حکومتی پارٹی جو ہے اس کے سینے پہ جو ہے وہ مونگ تلے جا رہے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ سانپ لوٹ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ہم وہ کر کے، یہ وہ لوگ ہیں جو اداروں کی ایک انڈیپینڈنٹ اداروں کی بات کیا کرتے تھے، اور جو کہتے تھے کہ نہیں ہم تو اداروں کو جو ہے وہ کبھی بھی انفلوئنس کرنے کے خواہاں نہیں ہیں، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کی مرضی سے کام نہیں کرے گا، یا وہ انڈیپینڈنٹ کام کرنا چاہے گا، تو پھر آپ جس طرح الیکشن کمیشن کو کر رہے ہیں تو پھر آپ باقی اداروں
اداروں کو جس میں نیب صاحب کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ نیب جو ہے وہ آپ کی وجہ سے کر رہا ہے، تو پھر وہ الزام اس کا مطلب کہ درست ہے. تو ان کو دیکھیں، ان کو بہت اپنی چیزوں کو جو ہے نئے سرے سے ناپنا، تولنا اور پھر اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہوگا. یہ اب وہ پرانی چیزیں ختم ہونی چاہیے. رانا صاحب، اس ملک کے اندر یہ بات درست ہے کہ یہ فلم بہت دفعہ چلی ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ جب بھی جو ہے وہ امپائر نیوٹرل ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بہت ساری پارٹیز کو نقصان ہوا اور ان کو نقصان ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ نوشہرہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور نوشہرہ کی سیٹ جو ہے وہ کے پی کی، مطلب کہ ان کا بالکل گڑھ تھا، اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اب کے پی کیا سوچ رہا ہے آگے اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے وہاں پہ کیا چارم ہے. ان کو نظر آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ وزیر آباد کی سیٹ دیکھ لیں. وزیر آباد کی سیٹ کے اوپر جو ہے ان کو اتنا بڑا تماشا پڑا ہے. آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کے اندر جیت رہی ہے، ضمنی الیکشن جو ہے ادھر نون لیگ جو ہے ان کے گھر میں جا کے جیت رہی ہے. تو پی ٹی آئی کا تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اب ان کا جو ہے وہ کس طرف ان کی معاملہ جا رہے ہیں. مجھے یہاں پہ جاننا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالیہ حکمران یا حالیہ حکومت جو ہے اس کو حالات حاضرہ جو ہیں اس کے بیانیے کو یا سیاسی ساکھ کو کوئی اچھا متاثر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ وہ کر دیا متاثر. تو واقعی اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں ساکھ تو اب رانا صاحب ساکھ کس چیز پہ ہوتی ہے؟ ساکھ ہوتی ہے کہ آپ نے بات کی ہے، آپ اس بات کے اوپر قائم ہیں. ایک تو یہ ساکھ ہوتی ہے کہ یہ آپ کی زبان کی ساکھ ہے کہ جی آپ نے ایک بات کر دی ہے، آپ کا ایک بیانیہ ہے، آپ نے ایک نیریٹو سیٹ کیا، آپ نے ایک ایجنڈا سیٹ کیا، آپ نے گفتگو کی، آپ نے ایک کوئی بھی آپ نے جو ہے وہ سلوگن دیا اور آپ اس سلوگن پہ آج تک قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور لوگ اپنی زبان کے لیے جو ہے وہ اپنی گردن کٹوا دیا کرتے ہیں. ہمیں ایسی کوئی بات جو ہے وہ ان کے موجودہ حکمرانوں میں ہمیں نظر نہیں آئی آج تک. دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ کی ایک پولیٹیکل، آپ کا ایک آئیڈیالوجی لے کے آتے ہیں اور اس پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے اوپر پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب مجھے اس سے نہیں ہٹنا. تو کیا آپ کو پولیٹیکل آئیڈیالوجی نظر آئی ہے؟ احتساب کی بات کرتے تھے تو احتساب ہوتا ہوا کہاں نظر آیا ہے آپ کو؟ کیا اکراس دا بورڈ آج تک احتساب کر پائے ہیں؟ آپ کو جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی تھی ان کی وہ بھی آپ کو فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پھر اس کے بعد تیسری بات ایک جو چیز ہوتی ہے جو پارٹیز کے اندر یا لوگوں کے اندر یا وہ بڑی وہ ہوتی ہے ان کی کارکردگی. اچھا، کارکردگی ان کی کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے کرپشن ان کے اس میں جو ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے وہ چیخ رہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کرپشن انکریز ہوئی ہے. آپ دیکھیں آپ کی اکنامک صورتحال جو ہے وہ نیچے کی طرف گئی ہے. ٹھیک ہے کرونا تھا لیکن کرونا کے باوجود آپ جو پرفارمنس دے سکتے تھے کیا آپ دے پائے ہیں؟ تو آپ بالکل بھی نہیں دے پائے. آپ نے بیانیہ دیا کہ آپ ایک جو ہے وہ 1 کروڑ گھر بنائیں گے، تو کتنے لاکھ گھر جو ہے اب تک آپ لوگوں کو دے پائے؟ بہت ساری باتیں ایسی ہیں. روزگار کی بات، انہوں نے لوگوں کو روزگار چھینا ہے، انہوں نے نکالا ہے لوگوں کو روزگار سے. ایسی صورتحال میں جب آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کرتے رہے، آپ نے کہا ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ کریں گے، ہم لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے، تعلیم کے اوپر خرچ کریں گے، ہم جو ہے وہ صحت کے اوپر خرچ کریں گے. آپ نے کیا خرچ کیا؟ آپ نے کس طرح کی لوگوں کو صحت دی ہے؟ کیا تعلیم آپ نے دی ہے؟ بھائی رانا صاحب، کوئی بھی ان کے جو ہے وہ غلط کام جو اپنے سر پہ نہیں لے سکتا، نہ امپائر لے سکتا ہے نہ کوئی اور لے سکتا ہے. صحیح، یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ اچھا خاصا متاثر ہو گئی ساکھ بھی اور بیان؟ ساکھ تو میں کہتا ہوں ختم ہو گئی ہے، اب ان کی کوئی ساکھ نہیں. چلیں میں ذرا فیض صاحب سے پوچھتا ہوں. فیض صاحب میں تھوڑا سا بڑھوں گا آگے اور رد عمل کی بات کریں گے، اور رد عمل میں لازم بات ہے کہ اس صورتحال میں اپوزیشن جو ہے لفظ اگر اتحاد کی بات کریں یا پی ڈی ایم کا نام دیں اس کو یا صرف نون لیگ کی بات کریں تو اچھی خاصی خوشی منائی گئی. بلکہ ٹویٹ آیا سامنے مریم نواز کا، انہوں نے بولا کہ فیصلہ خوش آئند ہے یہ کمیشن کا، اور ساتھ میں ملوث عناصر کو عوام کے سامنے لانا ابھی باقی ہے، اور انہوں نے عوام کو ووٹ کا حق واپس ملنے پر مبارکباد بھی دی ہے. اور ساتھ میں ایک جملہ شاہ خاقان عباسی کا سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں حکمران بتائیں کس کے کہنے پر پریزائڈنگ افسران کو غائب کیا، باقی آٹا چینی چوروں کا احتساب کون کرے گا؟ تو یہ اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے اس کو واقعی آپ کوئی فتح کا نام دیں گے یا ابھی تک وہ کوئی خام خیالی ہے یا اپنی سوچ کے تابع وضام خیش ایسی باتیں ہی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس سے جہاں تک اگر یہ کوئی باقاعدہ تحریک نہیں بنتی دوبارہ، پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے، جو عمران خان صاحب کو ہٹانا جس کا مقصد تھا، جس کا ہدف یہ تھا کہ ان کو پہلے ہٹایا جائے پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا بات کی جائے گی، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان الیکشنز کے نتائج کی وجہ سے وہ تحریک آگے بڑھے گی یا کامیاب ہوگی. اس تحریک پہ اس وقت کوئی اثر نہیں پڑے گا. البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ ان کی جو ایک کمزوریاں تھیں، ان کے جو ایک بہت ہی نازک پوائنٹس تھے،
جو نازک مقامات ہیں، ان کے زخم ان کے وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں پارٹی کے اور خود لیڈرشپ کے۔ اب دیکھیے ایک عمران خان اپنے آپ کو ایک انڈسپیوٹڈ لیڈر نہ صرف پارٹی کے بلکہ پاکستان کا ایک انڈسپیوٹڈ لیڈر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج آپ نے یہ دیکھیں کہ خود جو ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں اور لوگ ان کو اب کھل کر ڈیفائی کیا جا رہا ہے، باقاعدہ کھل کر، اور یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ ان کی 100% جو ہے وہ ایک نافرمانی کی سی تحریک شروع ہو چکی ہے پارٹی کے اندر۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کی کمزوریاں واضح کر رہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیے جو کارکردگی کی بات ہوئی ہے، اس میں بعد جب ان کو ایک مینڈیٹ دیا گیا تھا، ایک تو ہوتا ہے عوامی مینڈیٹ جو کہ ان کو کسی حد تک ملا، ایسی کوئی لینڈ سلائڈ وکٹری ان کے پاس نہیں تھی، ایک مخلوط صحیح، حکومت بالکل بنی ہے، ان کو یہ بھی ابھی بھی یہ ایک اکثریت ہی نہیں بلکہ اقلیتی پارٹی ہے، اپنے الائنس کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت بنائی، تو کوئی لینڈ سلائڈ وکٹری نہیں ملی تھی ان کو، ایسا نہیں ہوا تھا کہ ان کو کوئی بہت بڑا عوامی مینڈیٹ ملا ہو۔ ہاں البتہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی کھل کر سپورٹ ملی، کچھ انجینئرنگ ہوئی اور کچھ چیزیں سامنے لا کر ان کو اس لیے بٹھایا گیا تھا تاکہ کچھ مقاصد حاصل کیے جائیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا مقصد جو تھا وہ ظاہر ہے کہ اکانومی، معیشت کی بحالی، یا بالکل بحالی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھی تھی اور اس کو دوبارہ بحال کیا جائے، بلکہ معیشت کو ذرا اچھا بنانا، بہتر کرنا، یہ ان کے پاس ان کا ہدف تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ جو FATF کا جو معاملہ تھا کہ بالکل وہاں پر جو انٹرنیشنل جو پاکستان کے معاملات ہیں ان کو کچھ درست کیا جا سکے۔ تیسرا جو ایک اہم سیاسی ان کا ہدف جو ان کو دیا گیا تھا، میرے پاس کوئی لسٹ نہیں لائی تھی کہ میں وہ لسٹ پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن جو ایک پرسیپشن، ایک جو لوگوں کے خیالات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک بالکل بہت بڑا بالکل مقصد یہ کہ پنجاب میں نواز شریف کی پارٹی کو اتنا بڑا ڈینٹ لگایا جائے اور اس طرح سے کمزور کیا جائے کہ وہ ختم ہو کے رہ جائے، اور یہی حال پیپلز پارٹی میں کم سے کم کراچی کی حد تک یہ کیا جائے کہ ان کو وہاں سے وائپ آؤٹ کر دیا جائے۔ تو آپ یہ دیکھیے یہ تمام جو اہداف ان کو دیے گئے تھے، میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کھل کے بات کر رہا ہوں، جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیے گئے تھے۔ عمران خان صحیح صاحب 3 سال ہونے کو آئے ہیں، ان 3 سالوں میں وہ تمام اہداف میں انہوں نے بری طرح سے ناکامی حاصل کی ہے، اور میں اس پورے معاملے کو، یہ جو کچھ بھی آپ خلفشار دیکھ رہے ہیں، اچانک یہ ٹرموائل آ گئی ہے پارٹی میں، پالیٹکس میں، یہ جو مینیفیسٹیشن ہے اسی چیز کے ہے کہ ان کی اپنی انتہائی بہت بڑی ناکامی۔ آج الیکشن کمیشن کو ہم پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں، یعنی اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو اس نے اس طرح کے فیصلے نہیں کیے ہیں، اس طرح کی شکایتیں، یہ نہیں، الگ میں بات ہے جیسے یہاں میں پہ نے اس سے سوال پہلے ضرور کیا۔ رکھوں گا فیض صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اہداف دیے ہی گئے؟ لازم بات ہے، وہ پولیٹیشین ہیں اور جماعتیں ہیں سیاسی، تو ویسے بھی ان کے مخالف ہیں، انہیں اپنے آپ کو بہتر تو کرنا تھا۔ کہاں سے کریں گے جب دیکھیں آپ کے پاس پرفارمنس بیسڈ نہیں ہے، بلکہ اب انہوں نے دیکھیں، مجھے حیرت کی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو باتیں کرتے ہیں، وہ فیصل وارڈا کو انہوں نے پارٹی کا فیس قرار دیا۔ اب آپ بالکل جانتے ہیں کہ فیصل وارڈا کی اپنی سیٹ خطرے میں ہے اس وجہ سے کہ ان پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ثابت ہونے کا بالکل دوہری خطرہ ہے، اور شہریت کے وہ حوالے سے۔ کنوکشن یعنی مجرم ثابت ہوں گے، اور آپ یعنی پارٹی کے بانی اور پارٹی کے سربراہ وزیر اعظم، آپ اس شخص کو جو کہ میں مطلب کافی بدنام آدمی ہیں ماشاءاللہ سے، کافی مطلب ان کے بارے میں بہت بڑی بڑی صحیح، کہانیاں ہیں، کو آپ پارٹی کا چہرہ قرار دے رہے ہیں۔ تو جب آپ کا یہ حال ہوگا، اور پھر آپ یہ پھر دوسری یعنی باتیں اچھا بھی خاصا آپ ایسی، کرٹیسائز ان پہ کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو صورتحال سامنے آئی ہے اور پارٹی کی جانب سے یہ چیزیں سامنے آئیں۔ یہ جو لیاقت جتوئی کا معاملہ ہے یہ بہت اہم، لیاقت جتوئی جو ہے آج آپ مجھے آپ تضادات دیکھیے، جیسی انہوں نے ابڑوں کے بارے میں بیان دیا کہ جی 35 لاکھ روپے دے کر اس نے سیٹ حاصل کی ہے، تو اسی وقت آپ کو معلوم ہو گیا کہ جناب شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کر دیا یہ تو نیب زدہ ہے۔ ارے بھائی اگر نیب زدہ ہے تو تمہاری پارٹی میں اب تک کیا کر رہا تھا؟ تم اب بالکل تک سو رہے تھے کہ اس کو بالکل نیب زدہ شخص کو بالکل، نیب یہ نیب نیب الزام رد۔ تراشی شروع ہو گئی۔ میں فیض صاحب آتا ہوں آپ کی جانب، میں ذرا احمد صاحب سے پوچھنا ہے۔ احمد صاحب، ریئیکشن تو آیا ہے نا نون لیگ کا، اور واضح طور پہ خوشی بنائی گئی ہے، خوش آمدید کہا گیا ہے اس فیصلے کو مریم کی جانب سے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ابھی ملوث عناصر کے بارے میں کچھ بتانا باقی ہے، یعنی وہ ہیں کون، اور ساتھ میں انہوں نے مبارک بھی دی ہے عوام کو، اور شاہد خاقان عباسی بھی کہتے ہیں آخر پریزائڈنگ آفیسر کہاں چلے گئے۔ تو یہ نون لیگ کا یا PDM کا ریئیکشن جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی نون لیگ کا، تو وہ کیا اثر چھوڑے گا؟ آپ کو لگتا ہے ایسا کہ واقعی کوئی اثر انداز دیکھیں ہوگا؟ نانا صاحب، اب دو باتیں ہیں۔ اگر یہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا فیصلہ دیتی ہے کہ فرض کریں کہ جی الیکشن نہ ہوں، تو اس سے میرا خیال ہے کہ معاملات تھوڑے سنگین ہو سکتے ہیں،
لیکن اگر کورٹ جو ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک بااختیار ادارہ ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے تو پھر آپ کروائیں الیکشن. مطلب ایک الیکشن کروانے سے یہ تو نہیں کہ جو ملک جو ہے وہ دیوالیہ نکل جائے گا، یا پتہ نہیں آپ کو IMF ورلڈ بینک سے جا کے پیسے لینے پڑیں گے اور آپ کو امریکہ کے آگے بھیک مانگنی پڑے گی کہ جناب ہم نے ڈسکے میں الیکشن کرانے ہیں اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پیسہ بہت ہے، آپ الیکشن کروائیں، جائیں کھیلیں وہاں پہ جا کے، اور اگر ہارتے ہیں تو ہار جائیں، جیتتے ہیں تو جیت جائیں. اگر تو ایک امپارشل قسم کا فیصلہ آتا ہے وہاں سے، تو اس صورت میں آپ کو بتاؤں کہ PTI سمجھیں کہ آدھا تو الیکشن ہار گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ 3-4 کام کیے ہیں انہوں نے. ایک تو انہوں نے الیکشن پروسیس سلو کیا ہے. یہ تو بار بار فائرنگ ہوتی رہی اور بار بار جو ہے وہ اس سے پولنگ رکوا دیا. یہ واضح طور پہ یہ سامنے بات آئی کہ روکی گئی. اچھا جب پولنگ روکی گئی تو اس کا نقصان جو ہے وہ حکومت کو نہیں ہوا بلکہ اپوزیشن پارٹیز کو ہوا، چونکہ ان کے لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے، ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا وہ ویڈیو، ہم نے بھی دیکھی ہیں کہ جس میں وہ ووٹ لائن میں لگے ہوئے اور جب وہ ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا اور وہ وہاں پہ کھڑے ہیں تو انہوں نے جا کے دھاوا بول دیا. انہوں نے کہا ہم دروازے توڑ کے اندر جائیں گے اور ہم خود جا کے ووٹ ڈال دیتے. اچھا پھر آپ کو وہ بھی ویڈیو یاد ہے، اس کے اندر ایک بندے نے وہ تھیلا اٹھایا ہوا اور وہ لے کے جا رہا ہے. اچھا مطلب ہے کہ یہ اس قسم کی ویڈیوز اور اس قسم کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں تو الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن نے تو اس کے اوپر ایکشن لینا ہی تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا آپ پنجاب کے اندر جو ہے یہ نون لیگ کو ابھی جیسے میرے دوست کہہ رہے تھے، انہوں نے بات بڑی اچھی کی کہ ان کو کچھ اہداف شاید انہوں نے خود سیٹ کیے تھے یا کسی نے دیے تھے. اب ہمیں تو نہیں پتا، ہمارے سامنے تو نہیں دیے، ہم تو جرنلسٹ ہیں. وہ تو برملا کہہ رہے ہیں، فیض صاحب، وہ فیض صاحب کہہ سکتے ہیں، باہر بیٹھے ہیں. لیکن یہ کہ وہ ملے یا جو بھی ہوا جو بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم حقائق پہ بات کرتے ہیں، ہمارے سامنے جو چیزیں موجود ہیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اصل چیز جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ پنجاب کے اندر، پنجاب کی پالیٹکس کے اندر نون لیگ کا ایک بہت بڑا ایک مقام تھا، ایک ایسی سیاسی حقیقت ہے پاکستان کے اندر جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. بالکل، بلکہ انصاف نہیں کر سکتے. اور اچھا آپ دیکھیے کہ 3-4 چیزیں ہوئی ہیں اوپر نیچے جو کہ نون لیگ کی سپورٹ میں جا رہی ہیں اور PTI کے، مثلا کہ حمزہ کی آج اس کی بیل بھی ہوگی، آج وہ چھوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا حمزہ کا باہر آنا، اس کا یہ ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے حکومتی جماعت کے لیے اور حکومت کے لیے. پھر آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر سینٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں اور بلا مقابلہ جو ہے وہ سارے منتخب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر کامل علی آغا کا وہ آنا، یہ ایک اتنی بڑی اس کی وہ ہے کہ جو مطلب کہ اگین یعنی بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے، بہت کچھ بیہائنڈ دا سین، وہ جو پس پردہ جو کریکٹرز ہیں نا، جو اصل میں تو اسٹیٹ ایکٹرز ہی ہوتے ہیں جن کو ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کہہ دیتے ہیں بعض اوقات، لیکن وہ جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ کیا کر رہے ہیں اور کس نے معاملات طے کروائے ہیں اور ان کے درمیان کیا. ٹھیک ہے پرویز الہی صاحب کو ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے سیاست کے گرو رہے ہیں، پنجاب کی سیاست میں ان کا بڑا اچھا وہ رہا ہے اور وہ ہمیشہ آگے نکل کے باہر جا کے. صاحب ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے، میں آپ کے سامنے ایک ہیڈ لائن رکھتا ہوں کہ ریئیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی تو اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن حکومتی اراکین کی جانب سے ریئیکشن سامنے آیا اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ شبلی فراز کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے اداروں کو با اختیار بنایا. کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی فیصلے آئے ہیں وہ با اختیار ادارے کا ہے. کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں نا، کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں نا. نہیں اس کے باوجود وہ جائیں گے، اپیل بھی کریں گے، یا فیصلہ انہوں نے چیلنج کرنے کا تو کر دیا ہے. اور ساتھ میں کہا ہے کہ قانونی ٹیم ان کا فیصلہ کرے گی آئندہ اقدامات کا. ڈار صاحب کہتے ہیں، عثمان ڈار صاحب، کہ سازش کے تحت ڈسکا الیکشن خراب کیا گیا، اور یہی بات وہ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ جعلی راج کماری اور ان کے حواری ماحول کو کشیدہ بنانے کی سازش کر رہے ہیں. تو بیانیہ تو ابھی بھی ان کا ویسا ہی ہے. رانا صاحب دیکھیں، انہوں نے تو اسی چیز کو کھانا ہے نا. یہ فردوس عاشق اوان ہاری ہوئی ہیں، یہاں سے وفاق سے نکل کے پنجاب میں چلی گئی ہیں، وہاں جا کے ان کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نے وہ ایک اہم عہدہ دے دیا اور پنجاب کی جو ہے یہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ترجمان بن گئی ہیں اور بولی جا رہی ہیں وہاں پہ. اچھا اور ان کا بھی تعلق ڈسکے سے ہے، مزے کی بات یہ وہی سیم ہے. اچھا ڈار صاحب بھی وہیں سے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس لیے ان کی بات کے اندر وہ جو ہے نا جو ہمیں جو کراہ جو ان کی نکلتی ہے نا اندر سے، آہا جو نکلتی ہے نا، وہ جو اندر سے کہیں سے آتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ڈسکا نظر آتا ہے. ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کہانی کیا ہے. رانا صاحب حکومت کو اور حکومتی لوگوں کو میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں، اپنی کارکردگی سے جواب دینا ہوتا ہے، اپنی باتوں سے جواب نہیں دینا ہوتا. ان کے پاس کہنے کے لیے دکھانے کے لیے کیا ہے مجھے بتائیے. پنجاب کے اندر انہوں نے کیا ایسا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہیں کہ ہم جو ہے ہم نے یہ شہد کی اور دودھ کی ہم نے نہریں بہا دیں اور اب جو ہے آپ ہمیں ووٹ دیں. لوگ ڈسکے کے ان کو کیوں ووٹ دیں مجھے بتائیے.
یا پنجاب کے اندر کہیں پہ بھی آپ الیکشن کروا لیں, یا آپ جو ہے ابھی کے پی کے اندر بھی جا کے الیکشن کروا لیں, تو لوگ کیوں ان کو ووٹ دیں؟ ان کے پاس کیا ہے یہ کہنے کے لیے کہ رانا صاحب لوگ جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں, بلبلا رہے ہیں. ہم نے بہت سارے آپ نے پروگرام کیے ہیں یہاں پہ, اور آپ بار بار ہم سے یہ پوچھتے رہے ہیں کہ بتائیے کہ اب لوگ کیا کہیں گے. تو پھر لوگوں نے یہی کہنا ہے نا, جب لوگ اپنے جواب دیتے ہیں نا تو وہ جواب ایسے ہی دیتے ہیں, وہ اٹھا کے ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو اوپر لے آتے ہیں اور دوسرے کینڈیڈیٹ کو اڑا دیتے ہیں. بلکہ احمد صاحب آپ نے میرے ساتھ بہت سارے پروگرامز کیے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ آپ نے باقاعدہ اور باضابطہ طور پہ حمایت کی ہے پی ٹی آئی کی, اور اب لازم بات ہے جو ریئیکشن آپ دے رہے ہیں تو لوگوں سے بس رانا صاحب غلطیاں دیکھیں, انسان ہے, انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, ایسا تو لیکن میرا خیال ہے کہ انسان ہوتے ہوئے معاف کریں گے. غلطی مان لینا بھی میرا خیال ہے کہ چلے میں ذرا فیض صاحب سے میں تو اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں اور میں مانتا ہوں. فیض صاحب ریئیکشن تو حکومتی اراکین کا بھی آیا ہے, لیکن وہ بیانیہ ان کا ویسے کا ویسا ہی ہے. کہتے وہ واقعی ایسے ہیں کہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ اداروں کے حوالے سے اداروں کو بااختیار بنایا, اور وہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ وہ فیصلے کو چیلنج بھی کریں گے. لیکن اس کے باوجود ایک باریک سا نقطہ ہے, ضمن سوال ہے, وہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ اب آپ آصف زرداری کے فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو کہتے تھے جی ہم ضمنی الیکشن میں بھی جائیں گے اور سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے, اس وقت باقی جو پی ڈی ایم تھی اس کا اپنا ایک سوچ تھا, تو کیا وہ سوچ واقعی بڑی کارگر ثابت ہو گئی آصف زرداری کی, اور اب حکومتی اراکین کا ریئیکشن جو ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے دو باتیں. پہلے تو میں احمد صاحب کی اس بات کو کہوں گا کہ اگر انہوں نے کبھی تعریف کی تھی تو وہ کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. اس وقت کے حالات کے لحاظ سے جو بحیثیت ایک صحافی کے, ایک ذمہ دار صحافی کے, ان کا جو تجزیہ تھا, جو لوگ بات کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے. اور ہم جیسے ایک تو ہوتا ہے صحافی کہ وہ تعریف کر رہے تھے, تعریف کرنا اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں, وہ باقاعدہ اور باضابطہ حمایت کرتے رہے ہیں, ایون وہ آن ایئر کہہ چکے ہیں کہ ووٹ انہوں نے ڈالا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری تجزیے بھی کیے, تنقید بھی کی. جی ہاں, اور یہی اچھی بات ہے کہ بجائے یہ کہ آپ اگر آپ سوچتے ہیں آپ کے بس معاملات وہ اس طرف نہیں جا رہے تو آپ کو رجوع کرنا چاہیے اپنی رائے سے, اور بالکل صحیح کام کیا انہوں نے. اور آپ کو میرا بھی ریکارڈ آپ کو معلوم ہے آپ کے اپنے شو پر کہ میں جب ضرورت ہوئی تعریف بھی کی. میں جانتا ہوں آپ نے کئی جگہوں پہ واضح طور پہ یہ بولا کہ اس کا پروف میں ہوں, میں ذاتی طور پہ جب ان پہ ایلیگیشن لگا فنڈنگ کے حوالے سے تو آپ نے بولا تھا کہ یہ بات تو میں اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے علاوہ آپ جتنا قریب سے انہیں جانتے ہیں, جتنے انٹرویوز کر چکے ہیں, کئی بار آپ نے برملا یہ جملے بولے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کی تنقید بھی اچھی خاصی رہی ہے. تو میں اب یہاں پہ یہی جاننا چاہوں گا کہ کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو. اب ایک بات اور, انہوں نے ایک بات اور کی کہ وہ جو انہوں نے لفظ کرا رہے ہیں تو یہ, اور ڈسکا پہ کرا رہے ہیں, تو اب یہ ایکچولی آہ نہیں ہے بلکہ ڈسک آہ ہے. اب یہ جو سینے سے ڈسکا نہیں ہے, ڈسک آہ ہے, یہ آہ نہیں نکل رہی بلکہ ڈسک آہ نکل رہی ہے. اچھا دیکھیے اگین بات یہ, میں نے جس سے پہلے آپ سے جو سب سے پہلا جو میرا کامنٹ تھا میں نے یہی کہا تھا کہ شکست اور جو فتح ہے وہ تو شکست و فتح مقدر سے ہے ولے امیر, مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. پہلا مصرعہ زیادہ اپلائی ہوتا ہے کہ یہ تو خیر مطلب یہ آنی جانی چیز ہیں اور ایک سیاست کا ایک حصہ ہے, لیکن جو دھاندلی ہوئی وہ بھی ایک ریکارڈ دھاندلی ہوئی ہے, اب بہت ہی ہائی اسٹیج پہ جا کر کی گئی. لیکن جو اصل جو اس میں جو گھنٹیاں بج رہی ہیں, کچھ جگہ گھنٹیاں ہیں, کچھ لوگوں کے لیے شنائیاں ہیں, کہ وہ آپ کو آگے آنے والے واقعات سے آگاہ کر رہی ہیں کہ یہ بڑی زبردست خطرے کی گھنٹیاں ہیں یہ. اور مجھے ڈر یہ ہے, دیکھیے ان کا 100% ان کا قانونی, سیاسی اور اخلاقی حق ہے کہ جا کر اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں, اس میں مجھے کوئی شک اور کوئی تنقید بھی نہیں کرنا چاہتا. لیکن کیا آپ کا لیکن اس کی جو آپٹکس ہیں, یہ جو آپ کے سامنے جو ایک منظر جو پیش کر رہا ہے وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ اداروں پر آپ یقین رکھتے ہیں, لیکن جو چیزیں آپ نے پیش کی سامنے, جو یہ دیکھیے ویڈیوز کا زمانہ ہے. وقت کیونکہ میرے پاس محدود ہے, مجھے اسی طرف مزید آگے بڑھنا ہے اور کچھ ہیڈ لائنز ایسی ہیں جو مزید مجھے ڈسکس کرنی ہے. صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب کا فیصلہ واقعی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اچھا خاصا اہمیت کا حامل تھا, وہ شہنائیاں اور گھنٹیاں جو بات کر رہے ہیں آپ؟ بلاول صاحب, مریم نواز شریف اور ہمارے فضل الرحمان صاحب, وہ ریگارڈ لیس آف دی آؤٹ کم آف دیئر موومنٹ ان سب نے گین کیا ہے.
یہ لوگ سب لوگ بالکل گوشے میں جا چکے تھے، ان لوگوں کی کوئی بالکل اہمیت نہیں تھی، irrelevant ہوتے جا رہے تھے. تو اس تحریک سے ان کو پہلے دن سے معلوم تھا، زرداری صاحب کو پہلے دن سے معلوم تھا، مریم نواز شریف کو پہلے دن سے معلوم تھا کہ اپنی تحریک سے یہ عمران خان کے لیے مشکلات تو پیدا کر سکتے ہیں، ان کو ہٹا نہیں سکتے، اور وہی ہوا. لیکن آپ دیکھیں نا، کس نے سوچا تھا کہ ایک اتنے اہم اتحاد کے، یعنی آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے مولانا فضل الرحمان کے تحت آ کے بیٹھ جائیں گے، ان کے نیچے آ کے بیٹھ کے ان کے فیصلوں کی پابندی کی جائے گی. تو مولانا بالکل فضل الرحمان صاحب جو کہ بالکل ایک نان اینٹی ہیں سیاست میں، انہیں ہوئے کہ ان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے نیشنل اسمبلی میں، وہ آ کر ایک اتنے اہم اتحاد کے سربراہ بن گئے. تو زرداری صاحب نے جو چیزیں کی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سب میں یہ لوگ شریک ہیں، اس مشوروں میں، اور ان صحیح. سب کو فائدہ ہوا. اس کی مشکلات بڑی ہیں حکومت کی، اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا انہوں نے کہ ہم نے ایک غلط گھوڑے پہ ہم نے شرط لگائی تھی، اور اس گھوڑے کی انہوں نے تمام خامیاں اور جو ایک اس کی جو برائیاں ہیں وہ پوری واضح طور پر قوم کے سامنے اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لا کر رکھ دی ہیں. تو صحیح. میں فائدہ تو مزید ہوا. تھوڑا سا اور اس آگے میں بڑھوں گا. احمد صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اگلا چیئرمین سینٹ کا کون ہوگا. انہوں نے بتایا ایکچولی اپنی جانب سے، کہتے ہیں گیلانی کی جیت سے ثابت ہوگا عوام اور پارلیمان پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، ہمیں ایک گیم سے کامیابی نہیں ملے گی، مسلسل جدوجہد کرنا ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے مریم نواز، انہوں نے بھی پیش گوئی کی ہے، کہتی ہیں حکومت کی سپورٹ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ سپورٹ جو جس سینس میں انہوں نے بولا ہے وہ عوامی سپورٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. اور ساتھ میں یوسف رضا گیلانی ہمارے مشترکہ امیدوار ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو؟ بالکل. دیکھیں، میں عجیب سی بات کر رہا ہوں، لیکن شاید وقت اس عجیب سی بات کو ثابت کرے، وہ یہ کہ گیلانی جیتے گا. صحیح. اور گیلانی کی جیت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ بھی یا گورنمنٹ کے کچھ لوگ بھی جو ہے ان کو بھی سپورٹ کرنی پڑے. صحیح. اچھا، یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا کہ گیلانی صاحب کے بارے میں ایک بات تو طے ہے کہ گیلانی جب وہ پرائم منسٹر تھے تو اس نے بڑا نبھایا ہے. اس نے، آپ کو یاد ہوگا ججز بحالی موومنٹ کے حوالے سے کہ وہ جو ایگزیکٹو آرڈرز تھے، وہ مطلب ہے کہ انہوں نے لوگوں کے دل جیت لیے تھے، اور لوگوں کی ان کے بارے میں ایک خاص وہ ہے، اور وہ فوری ریئیکشن اور وہ فوری ریئیکشن تھا. اچھا، گیلانی صاحب جو ہیں انتہائی دھیمے آدمی ہیں اور بڑی مدلل بات کرتے ہیں. یہ جب اسپیکر نیشنل اسمبلی میں رہے اس وقت بھی بڑا انہوں نے وہ کیا. اور عین ممکن ہے کہ کل کو جو ہے یہ آپ کے چیئرمین سینٹ بھی جو ہے وہ، چونکہ ان سے بڑا، اگر یہ سینٹ میں بیٹھے ہیں تو سینٹ کے اندر ان سے بڑا ایک شخصیت کوئی نہیں، پروفائل کوئی اتنا بڑا. سو عین ممکن ہے کہ یہ. اور پھر جو اگلی بات ہے، آپ نے کل جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد بلاول نے ایک اور بات کی. اس نے کہا جی کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں اور ہم تسلیم کرتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ جی امپائر جو ہے وہ نیوٹرل ہے. اچھا، اب وہ جو امپائر کی نیوٹرلٹی کی جو بات ہو رہی ہے، اور یہ والی بات گیلانی صاحب نے بھی کی ہے بالکل کہ نیوٹرل امپائر ہے، اور کم از کم یہ ہے کہ ہمیں یہ ہے کہ کہیں سے کوئی بھی وہ معاملات نہیں ہو رہے. اچھا، اب ایسے جب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا گین کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے دلوں میں آپ اپنی جگہ بنا رہے ہیں جو کہ آبویسلی پاور کوریڈورز کے اندر جو ہے وہ مختلف لوگوں کے لیے راستے کھلوا سکتے ہیں. سو عین ممکن ہے کہ یہ اپنی اس طرح کی اس سے جو ہے ان کو وہ والے راستے مل جائیں جو کہ راستے کہے جا رہے ہیں. اور یہ بلاول کی بات کہنا غلط نہیں ہے کہ گیلانی صاحب جو ہے تو رائے بھی ایسی ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایسی صورتحال ہوگی؟ میں ذرا فیض صاحب سے پوچھ لوں. فیض صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ احمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں، گو کہ انہوں نے لفظ عجیب کا استعمال کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں عجیب بات بھی ہوگی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ گیلانی صاحب جیت جائیں گے، اور بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے. مریم نواز کہتی ہیں کہ وہ مشترکہ امیدوار ہیں، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جی عمران خان کی سپورٹ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ سینٹ کا معاملہ، اور اسپیشلی یوسف رضا گیلانی؟ دیکھیے، جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں آج کل میں فوری طور پر، میں سمجھتا ہوں کہ ہواؤں کا رخ اب بدل چکا ہے، اور ہوائیں جو ہیں وہ جس طرف جا رہی ہیں اس طرف سے لگتا یہی ہے کہ ایک تو ہمارے احمد صاحب نے جو بات کی کہ گیلانی صاحب کا جیت جانا عین ممکن ہے، جیت جائیں، اور ایک آپ کا سینٹ ایک مضبوط ادارہ رہے. اور اس کے بعد دیکھیے، اگر آپ دیکھیں کہ یہ حکومت اور یہ پارٹی تو ناکام ہو چکی ہے. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جناب ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف یہ ہو رہا ہے، اور یہاں یہ ان کی پارٹی ہو رہی ہے. تو یہ تو ان کی حالت یہ ہے کہ اگر آج سندھ میں اگر منصفانہ انتخابات کرا دیے جائیں تو کراچی سے یہ دوبارہ زیرو ہو جائیں گے، زیرو.
میں 1-2 سیٹوں کی بات نہیں کر صحیح رہا. کہہ رہے ہیں. صحیح، یعنی یہ بالکل زیرو ہو جائیں گے. فیض صاحب، وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی شرکت وقت اور تجزیے کا شکریہ. احمد صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.